تھینک یو، ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو ایک منتخبہ سنوا رہے تھے اور واپس آئے ہیں تو اپنا سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کا، اور آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر شام. آپ کو ہم نے پچھلی دفعہ جب پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو یہ چیز بتائی تھی کہ ہمارے پاس اس میں نئی خبریں بھی ہوا کریں گی اور پورے ہفتے کا پورا ایک راؤنڈ اپ بھی ہوا کرے گا. یعنی اس پورے ویک میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس میں سے جو خاص خبریں مین وہ لائیں گے، اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے. تو آج ہمارے پاس ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دوبارہ شام، اور شام سے ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے کہ شام میں دہشت گرد ٹولوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کئی گروپس جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں، مختلف ناموں کے، جہت النصرہ ہے، داعش ہے، احرار الاسلام ہے، جیش الحر ہے، اور مختلف اور اس کو جو اس کے اگینسٹ میں سیرین آرمی ہے اور ان کے حواری ہیں. تو ان میں آپس میں بھی بہت شدید جو ہے وہ لڑائی جاری ہے. اور اسی کی خبر کو اہل بیت نیوز ایجنسی نے بریک کیا. وہ کہتے ہیں کہ شام کے علاقے دیر الزوار میں دہشت گرد ٹولے داعش اور جہت النصرہ کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں دونوں طرفین سے دسیوں عناصر ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. المنار ٹی وی نے بھی شام میں دہشت گردوں کے درمیان ہوئی باہمی جھڑپوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تصویریں شائع کر کے خبر دی ہے کہ ان جھڑپوں میں دونوں طرفوں سے عناصر ہلاک ہوئے ہیں اور بعض کو دونوں گروہوں نے گرفتار بھی کیا ہے. تو ناظرین، آپ کو ہم یہی اس کے اوپر پچھلے ہفتے بھی ہم نے اپڈیٹ کیا تھا کہ داعش اور جہت النصرہ کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ جب یہ شام میں داخل ہوئے ہیں تو کچھ شہروں میں، کچھ قصبوں میں، کچھ گاؤں دیہاتوں میں مختلف تنظیموں نے اپنے علاقوں کو کیپچر کر لیا تھا، کنٹرول میں لے لیا تھا. تو وہ پہلے تو مل کے شامی فوج سے لڑ رہے تھے. اب چونکہ ظاہری بات ہے وہ دہشت گرد ہیں، اس میں لوٹ مار والے عناصر، اس میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ جمع کر کے لائے گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ نہیں چاہتے کہ جو ایریا ان کے پاس ہو وہ اس کو کسی صورت سے چھوڑیں. تو ان میں اس مال غنیمت کے چکر میں آپس میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے اور اس سے بھی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، جو ہم نے ابھی آپ کو خبر دی. اور ایک خبر ہمارے پاس شام سے اور آ رہی ہے جس میں کہ ہمارے پاس ہے کہ شام میں فوج کو دہشت گردوں کے مقابلے میں نئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. اہل بیت نیوز ایجنسی کے مطابق شام کے ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فوج کے بیان میں آیا ہے کہ حلب میں سینٹرل جیل کا محاصرہ توڑنے کے بعد فوج کا پلہ بھاری ہو گیا ہے. یہ سینٹرل جیل کا جو محاصرہ ہے یہ ایک بہت عرصے سے جاری تھا، اور یہاں پر کچھ دہشت گرد گروہوں نے پورے علاقے کو کنٹرول کر کے وہ چاہتے تھے کہ جیل کو توڑ کے اپنے قیدیوں کو آزاد کرا کے لے جائیں. اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں پہ یہ معاملات ہوتے رہے کہ جو اتنی مشکل سے پورے شام سے پکڑ کے دہشت گردوں کو جیلوں میں قید کیا اور ان سے انویسٹیگیشن کے مراحل جاری تھے کہ دہشت گردوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کے مرکزی دیوار کو گرا دیا، اندر گھس گئے اور اپنے جیل سے تمام ساتھیوں کو لے کے اور فرار ہو گئے. اس میں نہایت خطرناک دہشت گرد اور جو ہے وہ سب چلے گئے تھے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا محاصرہ کر کے اس کو توڑیں. تو فوج نے وہاں سے کامیابی ہوئی ہے کہ فوج نے ان کا محاصرہ توڑ دیا اور جیل کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. اور فوج نے بہت سے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر کے دہشت گردوں کو شدید نقصان بھی پہنچایا ہے. واضح رہے کہ شام کی فوج نے شہر حلب میں رسد کے راستے بند کر کے دہشت گردوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے. ادھر اطلاعات ہیں کہ ریف دمشق سے 100 سے زائد دہشت گردوں نے فوج کے سامنے ہتھیار بھی ڈال دیے ہیں. دیکھیں بیسکلی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پیچھے سے باہم کمک پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ شام چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اور ترکی سے، قطر سے، اور اس کے اندر جو گروپس ہیں یہ اس کے اندر بیسکلی گلف کے اندر دو بڑے بلاک ہیں. ایک کو قطر ترکی سپورٹ کر رہا ہے اور ایک کو سعودی اور خلیجی ممالک کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ آپس میں جو لڑائی کی ہو رہی ہے یہ اس کنٹرول کے لیے بھی ہو رہی ہے کہ ہم کنٹرول حاصل نہ کریں، جو پورا ایریا ہے ہم اس کو جو ہے وہ کیپچر کر لیں. ایک بلاک چاہتا ہے ہم کیپچر کر لیں، دوسرا چاہتا ہے کہ وہ کیپچر کر لیں. تو اس میں بھی ان کے باہمی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے زبردست، اور یہ سب مخالف بھی ہیں. اور ان کے اندر آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں مختلف جو بڑے ان کے لیڈرز ہیں اس کے بیان آتے ہیں. ایمن ظواہری کا بیان آیا کہ تمام ایک ہو جائیں اور شامی فوج کے آگے جو ہے وہ قیام کریں. تو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، مگر چونکہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ سینٹرل کمانڈ کو فالو نہیں کرتے اور آپس میں اسی لیے انہوں نے کشت و خون ہوا ہے. تو اس سے کافی جو ہے وہ جہاں پر کیپچر ہو جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مارے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں ابھی اور بھی ہے کہ واضح رہے کہ شام میں فوجی کامیابیوں کو سلسلہ جاری رہنے کے پیش نظر ہر روز دسیوں دہشت گرد فوج کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور لوگوں سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ دوبارہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، رہا کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس میں جو رہا کی جانے والے لوگ ہیں وہ وہاں کے لوکل بھی بہت سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی شناخت ہو جاتی ہے، جو کہ ضمانت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو ضمانت پہ نہیں رہا کیا جا سکتا، تو جو کہ دوسرے ملکوں سے ظاہر ہوئے. اور آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا
کہ جب وہ کچھ مختلف ویب سائٹس پر ان کی تصویریں آتی ہیں تو اس میں ان کے آئی ڈی کارڈز بھی آتے ہیں کہ یہ کس شہر میں یا کس ملک سے تعلق رکھتا تھا، وہ کیسے یہاں پہنچایا گیا، کن راستوں سے پہنچایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اس کے پیچھے نیٹ ورک کام کر رہا ہے جو کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جیلوں سے رہا کروا کے پورے ملک سے ان کو نام نہاد مجاہد بنا کے شام میں داخل کیا تاکہ شامی فوج کو وہ تھکائیں اور پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کریں۔ تو یہ کہ ان لوگوں سے وعدہ لے کر کے وہ دوبارہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، بعض لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ شام میں سرگرم عمل دہشت گردوں کا امریکہ، سعودی عرب، صہیونی حکومت، ترکی، قطر کی حمایت حاصل ہے، اور ان کو پورا یورپ بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کی نالج میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ اپیل کی جاتی ہے کہ ان کو ہتھیار پہنچائے جائیں، ان کو کمک پہنچائے جائے کیونکہ یہ پسپا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب معاملات چلتے رہتے ہیں، مطلب اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے، مگر ابھی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں، اب تو ڈاؤن ہی ڈاؤن ہے ان کا، کیونکہ بہت زیادہ شامی فوج نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور ہم نے لاسٹ ویک ایک خبر اور شیئر کی تھی آپ سے، یہ بہت بڑی خبر تھی کہ وہ جناب ویسے قرنی کے حرم کو انہوں نے مسمار کیا تھا پلانٹڈ بم لگا کے۔ وہ بھی معاملہ یہ تھا کہ یہ رقہ سے جو ہے نا وہ ان کا کنٹرول میں ہے ابھی بھی رقہ، اور ابھی یہ وہاں پر بھی شدید جھڑپ جاری ہے۔ تو انہوں نے جاتے جاتے کیا کیا کہ صحابی رسول کے حرم کو دھماکے سے تباہ و برباد کیا۔ تو یہ تو تھی شام کی خبریں، اور ہم لے کے چلیں گے آپ کو عراق سے۔ ظاہری بات ہے کل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو وہاں سوگواری امام کی شہادت پہ چل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو جلوس آئے اس کے اندر دھماکہ ہوا، اور اس میں خودکش دھماکہ تھا وہ، اور اس خودکش میں شروع میں 11 زائرین کے شہید ہونے کی فوراً خبر آئی تھی، اور اس کے بعد کافی زخمی تھے۔ تو اس کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ عراق سے اہل بیت نیوز ایجنسی کے عراق کے سیکیورٹی کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم مطہر کے زائرین پر کیے 2 خودکش حملوں سے کم از کم 11 زائرین شہید ہوئے، جبکہ دسیوں دوسرے زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ آج بروز جمعرات، کہتے ہیں کہ جمعرات کو یہ ہوا، اور بوقت عصر بغداد کے علاقے منصور اور باب الشرجی میں ہوئے ہیں۔ ان 2 خودکش حملوں میں دو جگہوں پر حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زائرین ہی کو نشانہ بنایا گیا جو آپ کی شہادت کے ایام میں آپ کے حرم کی طرف رواں دواں تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق منصور کے علاقے میں ہوئے حملے میں 8 زائر شدید زخمی ہوئے شہید، جبکہ دسیوں زخمی ہو گئے، اور باب و شرجی میں ہوئے دھماکے میں 3 زائر شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ عراق میں دھماکوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، حالانکہ وہاں پر دہشت گردوں پر آپ کو معلوم ہے کہ کاری ضرب گورنمنٹ نے وارد کی ہے، اور الانبار میں اور دوسری جگہوں پہ فلوجہ میں یہ ایک جگہ پہ مجتمع بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی ریاست کا اعلان بھی کرنے کی کوشش کی، تو جس کے اوپر حملہ ہوا، اور بہت ہی زبردست اچھی اسٹریٹجی انہوں نے رکھی عراقی فوج نے، اور ان کو کافی وہاں پہ جو ہے نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ وہاں سے ایک خبر ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ داعش نے اعلان کیا تھا کہ وہ عراق سے نکل رہی ہے۔ اچھا، داعش جو گروپ ہے دہشت گردوں کا جو مجموعہ ہے داعش، اس کو بھاری رقم سعودیہ نے دی تھی، یہ ساری خبروں کے اندر رپورٹڈ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سعودی بیکڈ ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ سعودی اس سے حوالے سے چل رہی ہے عراق کے اندر، اور اس کو سعودیہ مار رہا ہے شام میں، کیونکہ وہاں پر اس کے مفاد کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مختلف جگہوں پر یہی سلسلہ ہے، جیسے افغانستان کا معاملہ ہے کہ وہاں پر بھی بعض گروہوں کو امریکہ مار رہا ہے، اور ان گروہوں کو لے جا کے قطر میں آفس بھی کھلواتا ہے، اور ان لوگوں کو لے جا کے شام میں لڑا بھی رہا ہے۔ کہیں پر ان سے کام لیا جا رہا ہے، کہیں پر ان کو کچھ بالکل گرفتار نہیں کیا جا رہا، ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ڈیل ہے، سارا معاملات ہیں، اور کہیں پہ ان کو مار رہے ہیں تاکہ ان کے اس کے اندر جو اشتعال پھیلے تو اور لوگ جمع ہوں جن کو یہ لے جا کے وہاں پر لڑائیں۔ تو ایک منظم سازش ہے جو کہ شام، عراق، پاکستان، یہ تمام خطے جو ہیں یہ سب اس کی لپیٹ میں بری طرح سے آئے ہوئے ہیں۔ اور رہی بات عراق کی، تو وہاں پر یہ پورا پینیٹریٹ پورے عراق میں کر گئے ہیں، حالانکہ آپریشن چل رہا ہے، اور الانبار کا جیسے تھا، ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے شیئر کیا کہ وہاں انہوں نے کافی نقصان اٹھایا، کیونکہ بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ الانبار میں ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، پھر فلوجہ میں ایک جمع تھے، جس سے کہ دہشت گردوں کا صفایا ہوا، مگر پھر بھی یہ بغداد میں اور چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، جس سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسے ایام آتے ہیں، ایام سوگواری آتے ہیں یا جشن ہوتے ہیں، تو اس میں یہ مذہبی رسومات کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہ سیم کاروائیاں ہیں جو کہ پاکستان میں بھی اور مختلف جگہوں پہ ان کا پیٹرن سیم ہے۔ مطلب یہ کچھ مختلف طرح سے مخصوص یہ کاروائیاں کرتے ہیں، جیسے کہ اسکول کے بچوں کی وینس کو نشانہ بنانا، پڑھے لکھے افراد، ٹھیک ہے، پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ان کو ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ختم کرنا،
اور اس کے علاوہ مطلب مذہبی شخصیتوں کو ان کو ٹارگٹ کرنا. تو اچھا ناظرین، ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ابھی سیگمنٹ ہم کنٹینیو کریں گے واپس بریک سے واپس آنے کے بعد، کیونکہ ابھی خبریں ہمارے پاس، اور دیکھتے رہیے گا ہدایت نہ جائیں. ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، چھوٹی سی بریک سے آتے ہیں. تھینک یو.